اپنی رضامندی شامل کر دیجئے گا، زیر کی، زبر کی، دہان کی غلطی معاف کر کے میرے پڑھے ہوئے کو قبولیت فرما دیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، 2 نوافل حاجت کے آپ نے 11 مرتبہ شروع میں بھی درود شریف دعا سے پہلے جو پڑھنی ہے، بیچ میں درود ابراہیمی پڑھیے گا، اور آخر میں بھی 11 ٹائمز شروع میں، 11 ٹائمز درود شریف آخر میں، درمیان میں صرف 3 مرتبہ، کتنی چھوٹی سی دعا ہے یہ، صرف 3 مرتبہ سورہ فتح، فاتحہ نہیں فتح، ٹھیک ہے نا، سورہ فتح آپ نے پڑھنی ہے، اور جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ضرور پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرا رب اگلا رمضان آنے تک مجھے اپنی رحمتوں میں، اپنی برکتوں میں رکھیں، مجھ پہ میرے لیے مالی آسانی فرمائیے گا، مجھے اپنے ارادوں میں فتح یاب کیجیے گا، مجھے جو ہے مجھ سے کوئی جو جس طرح آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یوں سمجھنا ہے، آپ نے اگلا روزہ آنے تک یعنی نیا سال کا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں سونپ دیا، تو پھر پورا سال کی برکت مانگنی ہے آپ نے کہ مجھے کسی کے آگے یوں ہاتھ نہ کرنا پڑے، بورو کرنے کے لیے، ادھار مانگنے کے لیے، مجھے دینے والا ہاتھ رکھیں۔ یہ کیونکہ یہ ہے ہی مالی آسانی کی صورت، اس وقت جو پڑھیں گے، جس نیت سے آپ پڑھیں گے، لیکن آپ اپنے ہر ارادے میں فتح کا تصور کر سکتے ہیں۔ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے، تو یہ پلیز جو ہے صرف چھوٹا سا یہ عمل ہے، اور پورے سال آپ اللہ کی امان کے اندر ہیں، پورے سال آپ رب کی حفاظت کے اندر ہیں، رب کے فرشتے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اس یقین، اس ایمان کے ساتھ پڑھیے گا، اللہ کی زمین پہ امن کی فتح مانگیے گا، مسلمانوں کی فتح مانگیے گا، جہاں جہاں مسلمان امہ ظلم سہ رہی ہے، اللہ پاک مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دے، اس کی فتح بھی مانگیے گا، اللہ پاک مسلمانوں میں اتفاق پیدا کر دے، اس کی بھی فتح مانگیے گا۔ بس آپ نے ہر چیز میں فتح کا تصور رکھنا ہے اور دل بڑا کر کے مانگنا ہے، پھر دیکھیے گا کہ اوپر سے آپ کے لیے کیسے آسانیاں ہوتی ہیں۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، لیکن یقین کیجئے کہ پورے سال کے لیے آپ اس کی امان کے اندر ہیں۔ یہ میں خود